الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ تمام احباب بھی ایک بار عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز اور درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین ذی وقار، سب سے پہلے تو میں ختم نبوت کورس کے شرکاء کو جو باقاعدہ اس کا حصہ ہیں ان کو اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا اس سلسلے کا یہ پہلا عوامی اجتماع ہے اور انشاءاللہ آئندہ 9 یوم جو ہیں مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو عنوان میرے سپرد کیا گیا ہے وہ مجلس احرار اسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے جو جد و جہد ہے اور جو خدمات ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر اس عنوان پر جس فتنے نے سر اٹھایا، فتنہ قادیانیت، اس کا محاسبہ اور تعاقب کس کس دور میں کیسے کیسے انداز میں اور کس کس طریقے سے جماعت کے پلیٹ فارم سے ہوتا رہا، وقت تو اس کے لیے بہت طویل چاہیے کیونکہ یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں.
تقریباً 1 صدی کا قصہ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ دیے گئے وقت کے اندر ساری نہ صحیح تو کم از کم اتنی معلومات آپ کے سپرد کر دوں جس سے مجلس احرار اسلام کی خدمات، قربانیوں اور جد و جہد کا ایک خاکہ کم از کم آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجلس احرار اسلام کا قیام 1929 میں عمل میں آیا اور جماعت کا یوم تاسیس ہر برس 29 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ انیس سو 29 سے لے کر 2022 اس سال دسمبر کے اندر 93 برس مکمل ہو جائیں گے اس جماعت کو معرض وجود میں آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جماعت کے اکابر نے جماعت بننے کے بعد ہی ختم نبوت کے عنوان پر قائم کرنا شروع کیا، اس سے پہلے بھی اپنے اپنے طور پر تمام حضرات کام کر رہے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اور اس خاندانی پس منظر کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ تو وہ خاندان ہے کہ جس نے سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کے متعلق کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ یعنی ابھی پورے ہندوستان کے لوگ اور علماء و اکابر جو تھے وہ شش و پنج میں تھے، لیت و لال کی کیفیت میں تھے کہ علماء لدھیانہ نے پہلا فتویٰ تکفیر دے کر آغاز کیا اس فتنے کے تعاقب کا۔ اس خاندان کے فرد مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی کے اندر بالکل نوجوانی میں امرتسر میں، ابھی مجلس احرار اسلام کا وجود نہیں تھا، لیکن جب وہاں پر ایک ہال کے اندر، اگر میں بھولتا نہیں تو بندے ماترم ہال میں مرزائیوں نے ایک تقریب منعقد کی تھی اور اس میں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان تک اپنی باتیں اور اپنی تعلیمات پہنچانا چاہتے تھے مسلمان کے روپ میں۔ تو اس وقت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس منصوبے کو خاک میں ملایا اور تنے تنہا اس پوری تقریب کا نقشہ بدل دیا۔ یہ چند واقعات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ چلنا ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں تھا کہ جماعت سے پہلے کام ہو نہیں رہا تھا، انفرادی طور پر، انفرادی سطح پر کام ہو رہا تھا۔ جماعتیں اور بھی موجود تھیں، جمعیت علماء ہند موجود تھی، علماء کی جماعت تھی، مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، کانگریس کے اندر مسلمانوں کے نمائندے موجود تھے، اور مسلم لیگ بن گئی تو مسلمانوں کی جماعت ہی کہلواتی تھی۔ لیکن ان تمام دیگر جماعتوں میں جمعیت علماء ہند کے علاوہ کانگریس ہو یا مسلم لیگ، جتنی بھی سیاسی مقاصد کی دیگر جماعتیں تھیں، اس میں یونینسٹ پارٹی بھی جو اس دور میں پیروں کی اور پنجاب کے جاگیرداروں کی، ہندوستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کی ایک پارٹی تھی، یونینسٹ پارٹی۔ ہر جماعت کے ساتھ مرزائیوں کے روابط تھے اور انگریز ان کی پوری سرپرستی، بلکہ انگریز کے تو یہ خود کاشتہ پودے تھے، اور انہوں نے پورے ہندوستان میں، انگریز کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی ہوتی تھی اور اکثریت مسلمان عوام وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں پر کوئی نہ کوئی مرزائی افسر یا نمائندہ بنا کر بھیج دیا جاتا۔ وہ حکومتی نمائندے کے طور پر وہاں جاتا اور مسلمانوں کے ساتھ ایسے معاملات اور ایسے حالات میں، جبکہ وہ غربت سے مارے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں،
ان کے ساتھ تعاون کی پینگیں بڑھا کر ان کو آہستہ آہستہ اپنے قریب کرتا اور بالآخر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا. تو بچتا وہی جسے اللہ بچا لے، اللہ ماشاء اللہ. یہ صورتحال چل رہی تھی. کوئی ایسی جماعت نہیں تھی کہ مقاصد کے اندر دو باتیں سب سے نمایاں تھیں، ایک حکومت الہیہ کا قیام اور دوسرا تحفظ عقیدہ ختم نبوت. پہلا جو اہم ترین کارنامہ مجلس احرار اسلام کے دامن میں ہمیں نظر آتا ہے وہ 1930 کے اندر، جب کشمیر کے اندر مسلمان عوام اور وہاں کے جو جاگیردار تھے یا وڈیرے تھے، وہاں کی ریاست کے جو راجے تھے، مہاراجے تھے، یہ ہندو ڈوگرا، ان کی ناجائز پالیسیوں کی وجہ سے، غیر ضروری پابندیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو پریشانی اور مشکلات درپیش تھیں، ان کا بہانہ بنا کر انگریز کے آشیرواد سے مرزا بشیر الدین نے کشمیر کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کے اندر علامہ اقبال مرحوم کو بطور سیکرٹری چنا گیا، اور اقبال مرحوم کے علم میں یہ نہیں تھا اس وقت تک کہ یہ مرزائیوں کے اپنے کچھ مقاصد اور عزائم کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ تو یہی سمجھا کہ بھئی یہ وہاں کے مسلمان عوام کے حقوق کی بازیابی کے لیے کمیٹی بنائی جا رہی ہے. لیکن جب اس صورتحال کا ہمارے اکابر کو علم ہوا تو جماعت کے چند بڑے نام، جن میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، چودھری افضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان تین حضرات جو جماعت کے بڑے تھے، اور ان کے سرخیر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کئی بار پھر اقبال سے ملاقاتیں اور اسے پھر اس صورتحال سے آگاہ کیا. اور جب اسے حقیقت حال کا علم ہوا تو وہ اس کمیٹی سے علیحدہ ہو گئے. یہ مجلس احرار اسلام کا جماعتی پلیٹ فارم سے وہ پہلا کارنامہ تھا کہ مرزائیوں کی اس سازش کو ناکام بنایا جو کشمیر کمیٹی کے نام پر دراصل وہ کشمیر کو مرزائی ریاست بنانے جا رہے تھے اور اقبال کے کندھے پر بندوق رکھ رہے تھے. تو اقبال کو اس کمیٹی سے نکلوا کر ان کے دانت کھٹے کیے. یہ مجلس احرار اسلام کا پہلا کارنامہ تھا. اور پھر اقبال کو جس وقت یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ جو ہے دراصل مرزائی اپنے ناپاک مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، تو اس نے پھر انگریزی کے اندر ایک مضمون لکھا اقبال اور قادیانی ازم کے نام سے. وہ مضمون اس وقت مجلس احرار اسلام کے نشر و اشاعت کے شعبے نے کثیر تعداد میں شائع کیا اور ہندوستان کے طول و عرض میں تقسیم کیا. پھر 1931 کے عرصے میں جو اگلا سال آتا ہے، اس میں تحریک کشمیر پھر مجلس احرار اسلام نے خود اس کا حصہ بن کر، اور جو کوئی تھوڑی بہت کسر باقی تھی وہ مرزائیوں کا کشمیر کے اندر داخلے کا رستہ بند کرنے کے لیے کشمیر کے مسلمان عوام کے حقوق کی بات کرتے ہوئے خود میدان میں آ گئے. ایک تحریک کی فضا پیدا ہوئی. ہمارے بر صغیر کے متحدہ پنجاب میں تقسیم سے پہلے کا جو پنجاب تھا، اس طرف کا اس طرف کا ملا کر اس کے وہ علاقے جہاں پر کشمیر کو رستہ جاتا تھا اور بارڈر کے قریب کے شہر تھے، بڑے بڑے واقعات یہ ہیں کہ وہاں پر بڑے بڑے کڑاؤ جو ہے نا وہ چلائے گئے، سرخ رنگ کے بڑے بڑے برتن رکھے گئے پانی کے بھرے ہوئے، اور اس کے اندر لوگ آتے تھے اور اپنی قمیصیں ڈبو کر ان کو رنگتے تھے سرخ رنگ میں، اور وہ زیب تن کر کے کشمیر اس تحریک کا حصہ بن جاتے تھے. اعداد و شمار کے مطابق جب گرفتاریوں کو شمار کیا گیا تو تقریباً 50,000 سے زائد اس تحریک کے اندر اسلامیہ نے، بر صغیر نے مجلس احرار اسلام کی پکار پر لبیک کہا اور جیلوں میں تھے. اور یوں مرزائیوں کی وہ سازش کہ کشمیر کو مرزائی اسٹیٹ بنائے وہ پوری طرح اس میں ناکام ہو گئے.
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ مرزا قادیانی کی جو ذریت البغایا ہے، ان کا مقصد دراصل ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو، جد و جہد آزادی کو نقصان پہنچانا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے خوفناک ہتھیار استعمال کیا عامت الناس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا۔ تو ان کا مرکز جو تھا وہ قادیان میں تھا۔ جماعت کے اکابر نے فیصلہ کیا کہ قادیان کے اندر ان کے گھر میں اپنا مرکز قائم کیا جائے اور ان کو ان کے گھر میں جا کر جواب دیا جائے۔ اس منصوبے کے تحت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے ملک بھر کے دورے کیے، مختلف علاقوں سے اس حوالے سے افراد بھی شامل ہوتے رہے اور وسائل بھی اکٹھے ہوتے رہے۔ پھر بالآخر ایک پروگرام ترتیب دیا گیا۔ 21، 22 اور 23 اکتوبر 1934 میں مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے قادیان کے اندر پہلی احرار تبلیغ کانفرنس منعقد کی گئی، اور بڑی کوشش کی گئی اس کانفرنس کو ناکام بنانے کی۔ ظاہری بات ہے کہ بھئی حکومت انہی کی سرپرستی کر رہی ہے اور شہر ان کا ہے، انہی کے لوگ ہیں۔ اب وہاں پر مرکز قائم کرنا، کانفرنس تو چلو کر لی جائے، لیکن مقاصد یہ تھے کہ وہاں پر مرکز قائم کیا جائے، مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے، اور اس شہر میں، اس کے گرد و نواح میں جو مسلمان آباد ہیں ان کے حقوق کی رسائی جو ہے وہ ان تک آسان کی جائے، کیونکہ غریب تھے، کمزور طبقہ بہت زیادہ تھا۔ تو مجلس احرار اسلام نے الحمدللہ یہ کانفرنس جب منعقد کی تو اس کے اندر صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی، جس میں رنگون اور افریقہ کے مسلمان علماء کو مدعو کیا، اور وہ وہاں سے طویل سفر کر کے اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ پھر اس کے بعد 3 دن کانفرنس چلی، اور تینوں دن امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل بیان فرمایا۔ تینوں دن کانفرنس میں اور علماء بھی بیان فرماتے تھے، امیر شریعت کا بیان ہوا کرتا تھا۔ تو ان کے بیان کے بعد پھر جب تیسرے دن کانفرنس کا اختتامی دن تھا تو شرکاء جو کہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان سب نے امیر شریعت کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی کہ مرزائیوں کے خلاف ہر قسم کے جہاد میں احرار کے دست و بازو بنیں گے۔ اور پھر مجلس احرار اسلام نے اسی موقع پر قادیان کے اندر شعبہ تبلیغ تحریک تحفظ ختم نبوت کا دفتر قائم کیا، یعنی احرار کا دفتر قائم ہوا، لیکن عنوان کیا تھا؟ شعبہ تبلیغ تحریک تحفظ ختم نبوت۔ اور ساتھ ہی مسجد ختم نبوت اور مدرسہ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اس کے اندر ایک بات جو اور سب سے اہم ہے، اس کا زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا، مجلس احرار اسلام نے وہاں کے مسلمان عوام کے لیے جو کہ غربا تھے، ان کو مرزائیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچانے کے لیے کہ غریب آدمی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں قاد الفقر ان یکون کفر، کہ غربت تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جب بھوک لگی ہو تو پھر اس کو کیا پتا کہ روٹی کہاں سے آ رہی ہے، قادیانی کے گھر سے یا کسی مسلمان کے گھر سے۔ تو سب سے اہم کام جو کیا مجلس احرار اسلام نے، وہاں پر کھڈیوں کا ایک کارخانہ قائم کیا جہاں پر مسلمان عوام کو روزگار مہیا کیا گیا، اور یہ بہت اہم ایک اقدام تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لنگر خانہ وہاں پر قائم کیا گیا۔ یہ خدمت خلق کے شعبے کے تحت یہ 2 کام وہاں پر ایسے کیے گئے، جہاں ایک بڑے کینوس پر بڑے منظرنامے میں اگر دیکھا جائے تو کانفرنس سے مفادات اور مقاصد حاصل ہوئے، وہاں پر زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت کے اکابر نے وہ اقدام بھی کیے جس سے نچلی سطح پر ان کی رسائی اور رسوخ کو کم سے کم کیا جا سکتا تھا۔ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ مالی معاونت کرتے ہیں تو تالیف قلب ہوتی ہے نا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کے قریب ہوتے ہیں، اور ان سے دور ہوتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں۔ بہرحال تو یہ ابتدائی طور پر جو قادیان کے اندر داخلہ تھا وہ
طویل واقعہ ہے، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، وہ کانفرنسوں میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو کچھ کیا گیا یہ آرام کے الحمدللہ کارہائے نمایاں میں شامل ہیں۔ اس موقع پر وہاں پر جو تبلیغی مرکز قائم کیا گیا تھا، اس میں جن لوگوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ان میں ابتداءً مولانا عنایت اللہ چشتی صاحب تھے، اور پھر مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے علاوہ ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لال حسین اختر، اور ایک اور صاحب جن کا نام جو ہے ہمیں ملتا ہے کتابوں کے اندر، یہ ہمارے قریبی شہر لودھنا کے جناب عبد الحمید خان صاحب، یہ جماعت کی طرف سے وہاں پر ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ گاہے بگاہے وہاں پر جماعت کے اکابر جاتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، کبھی امیر شریعت تشریف لے جاتے تھے، کبھی چودھری افضل حق صاحب تشریف لے جاتے تھے، مولانا لدھیانوی تشریف لے جاتے تھے۔ ہاں، اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے جی کہ یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب وہاں پر یہ لوگ ڈیوٹی دینے کے لیے گئے تو مرزائیوں نے کئی مرتبہ اپنی غنڈہ گردی والی کارروائیاں کی، مارا پیٹا گیا، زخمی کیا گیا۔ ایک مشہور کردار ہیں اس سارے منظرنامے کے، اس ساری تاریخ کے اس حصے کے، مولانا عبد الکریم مباہلا، یعنی یہ ایڈیٹر، ایک مجلہ تھا مباہلا کے نام سے، اس کے ایڈیٹر تھے۔ یہ پہلے قادیانی مرزائی تھے، انہوں نے مرزائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، تو ان کے اسلام قبول کرنے پر ان کے جو مجلہ تھا مباہلا، اس کے جو ضامن تھے محمد حسین صاحب، آپ کو پتہ ہے کوئی رسالہ یا مجلہ جب نکالتے ہیں تو سرکار کو کوئی نہ کوئی ضمانتی دینا پڑتا ہے، ضامن کا نام دینا پڑتا ہے، تو وہ ضامن جو تھے محمد حسین ان کا نام تھا، ان کو قتل کیا گیا، اور اسی طرح ان کے مکان کو جو ہے جلا دیا گیا۔ اور وہاں پر ایک عجیب سلسلہ یہ تھا کہ مرزا بشیر الدین، وہ ان کا رسالہ تھا الفضل، اس کے اندر ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ پیشین گوئیاں شائع کیا کرتا تھا کہ فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی جو ہے نا جی، یہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ مرنے والا ہے، اور پھر ہوتا یوں تھا کہ کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یعنی پہلے اپنے اخبار کے اندر، رسالے کے اندر آدمیوں کے نام دے کر باقاعدہ کہ اس نے جو ہے مرزا صاحب یا مرزا غلام قادیانی اس کی جماعت کے حوالے سے اس نے جو غداری کی ہے، یا اس نے اسلام قبول کر لیا، یا اس نے کوئی نقصان پہنچایا جماعت کے کاز کو، لہذا اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ مرنے والا ہے، نام باقاعدہ لکھا جاتا اور وہ آدمی قتل ہو جاتا۔ اس میں دو مرزائی مبلغ جو ہیں وہ بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ جنہوں نے جماعت کے کاز کو چھوڑا، مرزا غلام قادیانی کے مقاصد کو چھوڑا، اور اس سے جب انہوں نے منہ پھیر لیا، ایک ملتان کے فخر الدین نامی کوئی مبلغ تھے ان کے، ان کو، اور ایک محمد امین نامی، یہ دونوں مرزائی مبلغ تھے، ان دونوں کو قتل کیا گیا، اور اسی طرح اخبار میں خبریں دے کر، باقاعدہ ان کا نام دے کر کہ دونوں جو ہیں یہ باغی ہو گئے ہیں، لہذا ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی، یہ 34 ہے جی، 1934 سے آگے پھر چلے کام ہوتے رہے مختلف۔ اہم ترین ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ 1936 کے اندر مرزائیوں نے، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انہوں نے مختلف سیاسی پارٹیوں سے روابط قائم کر رکھے تھے، تو ان روابط سے فائدہ حاصل کیا کرتے، مختلف قسم کے فائدے حاصل کرتے تھے، تو اسی رابطے کو استعمال کرتے ہوئے سر ظفر اللہ خان کو 1936 کے اندر وائسرائے نے ایک ایڈوائزری کونسل قائم کی، اور اس کے اندر مسلمانوں کے نمائندے کو اس نے شامل کرنا تھا کہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ شامل کیا جائے۔ 1936 میں وائسرائے ہند نے ایک ایڈوائزری کونسل قائم کی، اس کے اندر اس نے مسلمانوں کے نمائندے کی شمولیت کی ایک سیٹ رکھی، یہاں مسلمانوں کا نمائندہ آ کر بیٹھے گا۔ تو مرزائیوں نے تمام دیگر جو سیاسی تنظیمیں تھیں، یونینسٹ پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا کانگریس بھی، اس میں بھی بہت حضرات شامل تھے جو رابطے میں تھے ان کے ساتھ، ان حضرات کے رابطوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ سر ظفر اللہ کو اس کمیٹی میں نامزد کروا دیا مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر،
یہ وہی سر ظفر اللہ ہے جو بعد میں پاکستان کا وزیر خارجہ بنا۔ 1936 کے اندر اس کو وائس رائے کی ایڈوائزری کونسل میں مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر انہوں نے شامل کروایا۔ پورے ملک میں سناٹا اور خاموشی تھی اس نامزدگی پر، صرف اور صرف مجلس احرار اسلام نے اس عنوان پر جد و جہد کی، اور امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ مطالبہ بہرحال مانا نہیں گیا، اور جس طرح اس عنوان پر موقع پر سب کو متحد اور یکجا ہونا چاہیے تھا، افسوس کہ مسلمان دیگر تنظیمیں اور مسلمان عوام کے اندر دیگر تنظیموں کی خاموشی کی وجہ سے وہ قوت اس آواز میں وہ درد پیدا نہ ہو سکا جو انگریز کے دربار میں اس کی رسائی کر سکتا، اور یہ بہرحال آواز مجلس احرار اسلام نے بلند کی اور کسی نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور پھر تقسیم ہند کا مرحلہ آ گیا، اور یہ ایک اہم چیز ہے، اہم بات یہ ہے کہ مجلس احرار اسلام نے اس کے ذمہ تو لگایا جاتا ہے کہ جماعت نے پاکستان کی مخالفت کی، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے لہذا میں اس پر زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مجلس احرار اسلام نے تقسیم کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اکابر احرار کا مطمع نظر اگر ایک جملے میں واضح کیا جائے تو یہ تھا کہ تقسیم انگریز سے نہ کروائی جائے بلکہ انگریز کا انخلاء ہو جائے، اس کے بعد آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ ایک جملے میں اکابر احرار کا مطمع نظر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میرے کسی بھائی نے سوال لکھا ہے، اور اس سوال کا تعلق میرے موضوع سے تو نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آخر میں کچھ مختصر اس پر میں عرض کر دوں۔ ہاں جی، تو تقسیم کے موقع پر مرکز تو مرزائیوں کا تھا قادیان میں، یعنی یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ خود بار بار اس کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے قادیان کی حیثیت وہی ہے جو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے ان کے حرم یا ان کے مذہبی شہر کی یا علاقے کی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے لیے مکہ مکرمہ کی ہے، مدینہ منورہ کی ہے، مرزائیوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر قادیان کی حیثیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے قادیان کو چھوڑا اور پاکستان چلے آئے۔ اچھا، یہ ہو سکتا تھا کہ عوام ان کے کچھ یہاں پر آ جاتے، کچھ وہاں رہ جاتے، خلیفہ تو کم از کم ان کا جو تھا وہ وہیں پر رہتا اپنے مرکز میں۔ اس نے بھی قادیان کو چھوڑا اور پاکستان کے اندر آ گیا۔ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان گردانا، اور اعداد و شمار کے اندر خود کو مسلمان کہلوا کر یہ پاکستان میں آئے، اور دوسرا یہاں پر آ کر پہلے روز سے انہوں نے اکھنڈ بھارت کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 47 جیسے ہی بنا پاکستان، اکھنڈ بھارت، متحدہ ہندوستان، یعنی پاکستان بن تو گیا ہے لیکن ہم اب کیا کریں گے، اس کی تقسیم کو ختم کر کے دوبارہ متحدہ ہندوستان بنائیں گے۔ اور کیوں بنائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں پر اسلام کی حکومت کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں، اور اس نعرے سے وہی فائدہ ان کو حاصل ہونا تھا جو تقسیم کے وقت وہاں پر مرزا غلام قادیانی کے نبوت کے دعوے سے فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا تھا؟ مسلمانوں کی توجہ تقسیم ہو گئی، توانائیاں جو ہیں وہ ایک محاذ کی بجائے مختلف محاذوں پر تقسیم ہونے سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ کہ پاکستان بن گیا تو مسلمانوں کی توانائیاں صرف ہونی چاہیے تھیں یہاں پر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اکھنڈ بھارت کا نعرہ سامنے آیا تو مسلمانوں کی توجہ پھر تقسیم ہو گئی، ایک نیا محاذ پھر کھل گیا نا۔ میری بات کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ مجھے عنوان جو دیا گیا ہے نا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ رنگا بیزی نہیں ہو سکتی، فیکٹس ہیں جی، تاریخی حقائق ہیں جن کو ساتھ ساتھ بیان کرنا چاہیے، اور ان کو آپ حضرات یاد تبھی رکھ سکیں گے جب آپ کو سادہ الفاظ میں عرض کر سکوں۔ تو 1947 کے بعد اکھنڈ بھارت، متحدہ ہندوستان کا ان کا منصوبہ، وہ بھی مجلس احرار اسلام نے الحمدللہ، اور پاکستان بن امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل مجلس احرار اسلام کو صرف اور صرف ختم نبوت کے عنوان پر جو ہے محنت پر لگا دیا۔ پہلے کچھ سیاسی کا جو ہے تقسیم سے پہلے تو سیاسی بھی کچھ کاروائیاں ہوتی تھیں، سیاست میں حصہ بھی لیا جاتا تھا، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی اور ایک ہی موضوع، ایک ہی عنوان انتخاب کر لیا، ختم نبوت کا موضوع۔
اب جس وقت ان کے اس منصوبے کو ناکامی ہوئی تو انہوں نے پھر مختلف ہیلے بہانے سے اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے، جس طرح انہوں نے پہلے کوشش کی تھی 1930 کے اندر کشمیر کو ریاست بنانے کی، پاکستان بن جانے کے بعد ان کا منصوبہ تھا کہ بلوچستان کے اندر، بلوچستان کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اس کی زمین کافی بنجر بھی ہے، آج تک آپ دیکھ لیں بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہے، وہاں پر فسادات ہیں، وہاں پر انتشار ہے، وہاں پر جو ہے ایک سمجھے کہ بالکل ایک سول نافرمانی کی سی کیفیت ہے وہاں کے عوام کے اندر، قانون کو کوئی مانتا نہیں ہے، مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور بالخصوص پنجاب اور دیگر صوبوں کے لیے وہاں پر جو نفرت پیدا کر دی گئی ہے، اس سے یوں سمجھیں کہ پاکستان کا ایک ایسا خطہ وہاں پر جو کہ ہے تو پاکستان کا حصہ، لیکن پاکستان میں کسی اور علاقے کا آدمی وہاں جا نہیں سکتا، نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ بلوچستان کو یہ اپنا اگلا ہدف بنا کر وہاں پر ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کرنا شروع کی، اور 1952 کا ایک ہدف دیا ہوا تھا مرزا بشیر الدین نے کہ ہم نے 47 سے لے کر 52 تک 5 برس میں اکھنڈ بھارت کے اپنے منصوبے کو پورا کرنا ہے، لیکن ان کی سازشیں اور کوششیں ناکام ہوئیں، اور ان کی ناکامی کے پیچھے الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت کی وہ شبانہ روز محنت تھی جو پورے ملک کا جماعت کے اکابر نے سفر کیا، کانفرنسیں منعقد کی، پروگرام کیے، اور لوگوں کو ان کے پروگرام سے ان کی سازشوں سے آگاہ کیا، اور اس حوالے سے جو ان کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ عوام کے اندر پھر وہ توانائی نہیں پکڑ سکیں، اور وہ ایک ناکامی کا منہ انہیں دیکھنا پڑا۔ لیکن ان کی ان کوششوں کے بعد ضروری تھا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ان کی کوئی حیثیت واضح کی جائے کہ یہ پاکستان بن جانے کے بعد مسلمان بن کر ہی یہاں رہ رہے ہیں، جبکہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہے، یہ ایک واضح سی بات تھی۔ تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر 1953 میں ایک تحریک کی بنیاد رکھی، مجلس اہل اسلام کی دعوت پر 9 دینی جماعتیں جو اس وقت اس کا حصہ بنی، اس وقت دینی جماعتیں تھیں ہی اتنی، ایسا نہیں تھا کہ آج کی طرح کوئی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان میں سے 9 جو ہے وہ حصہ بنی، دینی جماعتیں اتنی ہی تھیں۔ میں ان کے کچھ نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تقریباً ہر مکتب فکر کی نمائندگی اس میں موجود تھی۔ مجلس اہل اسلام دائی جماعت تھی، جمعیت علماء اسلام، یہ اس وقت جمعیت علماء اسلام جو تھی 1953 کے اندر، یہ ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی جو جماعت تھی وہ جمعیت علماء اسلام کہلواتی تھی۔ جمعیت علماء پاکستان یہ ہمارے مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے جو بھائی تھے ان کی تنظیم تھی۔ جمعیت اہل حدیث بھائیوں کی تنظیم تھی۔ ادارہ تحفظ حقوق شیعہ، یہ شیعہ کی تنظیم تھی۔ تنظیم اہل سنت قائم ہو چکی تھی۔ حزب الاحناف کے نام سے ایک تنظیم تھی۔ جماعت اسلامی تھی، اور ایک جماعت تھی انجمن سجادہ نشینان پنجاب، یہ 9 جماعتیں تھیں، اور اس کے علاوہ ملک بھر سے اہم اور بااثر شخصیات نامزد کر کے ان کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا، جس کو مجلس عمل کا نام دیا گیا۔ یہ مجلس عمل بنائی گئی جس میں 9 جماعتیں تھیں، اور اس کے اندر دیگر کچھ نامزد ارکان تھے۔ ان تمام کو اکٹھا کر کر ان کی مشاورت سے پھر ایک تحریک کی بنیاد رکھی گئی، جسے تحریک مقدس ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور یہ وہی تحریک ہے جس کے اندر آپ بارہا سنتے ہیں کہ 10,000 کے قریب 10,000 سے زائد مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ مطالبہ کیا تھا؟ ایک ہی مطالبہ تھا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ آج بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ لاہور کے اندر جلسہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس وقت غالباً خواجہ ناظم الدین تھے جو کہ اس
آزاد پاکستان کے سربراہ تھے کہ اگر پاکستان کے بیت المال میں کوئی سوروں کا ریوڑ ہے تو عطا اللہ شاہ وہ سوروں کا ریوڑ چلانے کو تیار ہے، نبی کی ناموس اور ختم نبوت پر پہرے داری تم کر لو، میں تمہارے سوروں کے ریوڑ چلانے کو تیار ہوں۔ یہاں تک کہا کہ میری یہ پگڑی لے جاؤ، ٹوپی لے جاؤ، یہ جا کر اس کے قدموں میں رکھ دو، میں اپنی سفید داڑھی کو جو ہے وہاں پر جا کر تمہارے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کر لو۔ یعنی اس طرح ایک آدمی بالکل بے کل ہو کر، بے چین ہو کر، بے تاب ہو کر، سب کچھ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ نکل پڑے کہ یہ معاملہ، یہ مرحلہ سر کر کے رہنا ہے۔ گرفتاریاں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، قربانیاں ہوئیں، اور ظاہراً تحریک کو ناکام کر دیا گیا ظاہراً، لیکن اتنی بڑی جو محنت ہوئی تو آخر کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کا نکلنا تھا نا۔ تو وہ امیر شریعت کے یہ الفاظ ہیں جو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اس محنت اور اس تحریک کا نتیجہ کیا تھا، اس کا اثر کیا ہوا، اور فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ تحریک ختم ہو گئی تو کچھ نہیں ہوگا، یہ اس قوم کے سینے میں ایک ایسا ٹائم بم فٹ ہو چکا ہے اس تحریک کے بعد کہ جو وقت آنے پر پھٹے گا اور نتیجہ ملے گا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک طویل عرصہ جو ہے وہ خاموشی کا رہتا ہے، مجلس احرار اسلام پر پابندیاں لگتی ہیں، 53 کے بعد جماعت پر پابندی لگتی ہے، اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، پتہ نہیں اب اس کو اس میں بیان کیا جائے کہ نہ کیا جائے، میرا خیال ہے رہنے دیتے ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب یہ پابندی لگی تو اس وقت پھر یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اہم حصہ ہے اور حقیقت ہے کہ اس پابندی کی وجہ سے چونکہ ایک قانونی حربہ بھی اختیار کرنا تھا، تو جماعت کے جو اثاثے تھے، جماعت کے جو دفاتر تھے، ان تمام تر دفاتر پر مجلس احرار اسلام کے بورڈ اور نام مٹا کر مجلس تحفظ ختم نبوت کا بورڈ لگا دیا گیا۔ یعنی وہ جو تحریک وہ شعبہ تبلیغ تحریک تحفظ ختم نبوت قائم کیا گیا تھا، اس کو مستقل ایک جماعت کا نام دے دیا گیا۔ بھئی کام تو کرنا ہے نا، اگر احرار بین ہو گئی ہے، اس پر پابندی لگ گئی ہے، تو کسی اور عنوان پر کام کر دیا جائے، کام تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ نام اس وقت معرض وجود میں آیا جب مجلس احرار اسلام پر پابندی لگائی جا چکی تھی، اور ایک تاریخی حقیقت ہے اگر 53 کی تحریک سے پہلے ایسا کوئی کارنامہ ہوا ہوتا، یہ نام معرض وجود میں آیا ہوتا، تو پھر اس تحریک کے شرکاء کے اسماء میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان تنظیموں کے، ان کے اندر کہیں یہ نام نہیں ملتا ہمیں، وہاں پر مجلس احرار اسلام کا نام ملتا ہے۔ اور یہ ایک سوال جو ہے نا میں نے کرنا تھا، مجھے اس موقع پر جو ہے یاد نہیں رہا، یاد اس لیے رہا کہ وہ جو بات کرنے والے صاحب تھے وہ اٹھ کر جا چکے تھے۔ یہاں پر ہمارے رضا ہال کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام ہوا، اور وہاں پر مبلغ ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا اسماعیل فیض بھائی صاحب، بڑے قابل احترام ہیں میرے لیے، لیکن انہوں نے جب 53 کی تحریک کا ذکر کیا تو وہ بھی انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام پر اس کا ذکر کر دیا۔ میں سوال ذہن میں لیے بیٹھا رہا کہ موقع ملا تو اسے سوال کروں، لیکن وہ بات کر کے اٹھ کر چلے گئے، تو اسی میں نے سوال وہاں نہیں کیا۔ تو اب کوئی سوال ان سے پہنچا دے اچھے انداز میں، لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، پیار محبت سے، کہ اگر 53 کے اندر یہ مطلب اس نام سے کام ہوا تو وہ جو مجلس عمل بنی تھی اس میں جو تنظیمیں موجود تھی اس کے اندر آپ کا نام کیوں نہیں ہے؟ یہ بعد میں معرض وجود میں آیا، اور اس کی وجہ یہی تھی، احرار بین ہو گئی اور مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کر دی گئی، اور مجلس احرار اسلام کے سربراہ جو تھے، جتنے بھی بڑے بڑے اکابر تھے، وہی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر بنے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے امیر کون ہیں؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آخری وقت تک اپنی حیات میں وہی امیر رہیں۔ خود مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ یہ مجلس احرار اسلام کے پنجاب کے ذمہ دار تھے، اور اس کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ بنے۔ قاضی احسان شجاع آبادی صاحب مجلس احرار اسلام کے ذمہ دار تھے، مولانا غلام الصداری مجلس احرار اسلام کے ذمہ دار تھے، اس طرح دیگر جتنے بھی اکابر تھے، مولانا حسین اختر ہوں، مولانا محمد حیات ہوں، یہ سب مجلس احرار اسلام سے ہی ادھر گئے، جو اصل تو احرار ہی تھی۔ تو جب پابندی لگی تو پھر انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کو قائم کیا۔ بہرحال یہ ایک اس کے اندر یہ حصہ بھی آتا ہے،
اور اس کا ذکر ہو جانا بھی ضروری تھا، ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تو 1953 کے بعد پابندی لگ گئی اور پھر 1958 میں پابندی ہٹی۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیگر رفقا کے ساتھ، بادشاہ تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ملتان کے جو بڑے بڑے حضرات ساتھی تھے، ملک بھر سے اکٹھے ہوئے اور ملتان میں پرچم کشائی کی اور دوبارہ احرار کا احیاء کیا۔ ایک بار پھر پابندی کا سامنا کرنا پڑا، امیر شریعت کا انتقال ہوا اور ان کے بعد جانشین امیر شریعت مجدد احرار سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجلس احرار اسلام کے قافلے کو سنبھالا اور اس کو آگے لے کر چلے، یہ سلسلہ انہوں نے آگے بڑھایا۔ 1974 کو وہ جو معروف تحریک جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی اس تحریک کی وجہ سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس تحریک کے اندر مجلس احرار اسلام کا نام اکثر نہیں لیا جاتا۔ جتنی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے اور عموماً ان حضرات سے شائع کیا جا رہا ہے جو میرے خیال میں خود بھی اگر اس معنی میں دیکھا جائے کہ جنگ تو ساری لڑی گئی اسمبلی کے اندر، اگر ان کے حساب سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ جنگ تو لڑی گئی ساری اسمبلی کے اندر، تو اگر اسمبلی کے اندر احرار نہیں تھی تو وہ بھی تو نہیں تھے، پھر ان کا کیا کنٹریبیوشن ہوا، ان کا کیا حصہ ہوا؟ اگر ہمارا نہیں ہے تو ان کا بھی نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ زمینی حقائق میں کہ یہاں عوام کے اندر کیا کام ہوا، کام کا آغاز کیسے ہوا اور انتہا تک کیسے پہنچا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسمبلی کے اندر اس وقت احرار چونکہ سیاست سے کنارہ کش ہو چکی تھی اور سیاسی محاذ پر جمعیت علماء اسلام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی جو اسمبلی کے اندر طاقت میں تھی اور کافی ان کے نمائندگان تھے، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام محمد سراجی رحمۃ اللہ جو کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہوا کرتے تھے، اور بانی بھی یہی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر، ان کی تحریک پر مولانا غلام محمد سراجی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، یہ جس کو مدنی گروپ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ جس وقت 74 کے اندر یہ تحریک چلی کیسے، وہ واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں۔ یہی نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء تھے، وہ ایک تفریحی ٹور پر ٹرپ پر جا رہے تھے بالائی علاقوں کی طرف، اور ٹرین کا سفر تھا، اور ٹرین جس پر جا رہے تھے اس کا روٹ تھا وہ اس وقت ربوہ اور حالیہ چناب نگر کے اسٹیشن سے ہو کر گزرتی تھی۔ جب ٹرین اس پلیٹ فارم پر پہنچی، ربوہ کے پلیٹ فارم پر، تو وہاں پر جو ان کے انجمن احمدیہ کے نمائندے تھے، مرزائیوں کی جو شعبہ تبلیغ کے جو ان کے حضرات تھے، انہوں نے لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا اپنا، اور لٹریچر کی تقسیم پر جو وہاں پر حضرات ان میں جو نوجوان موجود تھے، طلباء جو موجود تھے اس ڈبے کے اندر، ان تک بھی لٹریچر پہنچا۔ ان نوجوانوں نے وہاں پر اس لٹریچر کو لے کر کچھ نعرے بازی کی، مرزائیت مرد آباد، ختم نبوت زندہ باد، اس طرح کچھ نعرے، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، اس طرح کچھ واقعہ ہوا۔ ٹرین وہاں سے گزر گئی، اس وقت وہاں سے وہ ٹرین گزر گئی۔ اب جس ٹرین سے وہ گئے تھے واپسی بھی ان کی ہونی تھی اور اسی ٹرین کے ذریعے ہونی تھی۔ آپ ان کے مطلب جال اور ان کے ہاتھ دیکھیں کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کی ساری معلومات اکٹھی کی کہ یہ کہاں سے آئے تھے، کس مقصد کے لیے جا رہے تھے مرزائیوں نے، اور ان کی واپسی کیسے ہے، اور پھر جس ڈبے میں وہ واپس آ رہے تھے، ایک دو اسٹیشن پہلے اس ڈبے پر نشان لگوا دیا گیا کہ اس ڈبے کے اندر وہ نوجوان موجود ہیں، اور جس وقت وہ ٹرین جو ہے ربوہ کے پلیٹ فارم پر پہنچتی ہے، مرزائی گنڈے سینکڑوں کی تعداد میں ٹرین کو روک دیا گیا، عملہ سارا اسٹیشن کا مرزائی تھا، اور اس ڈبے کے اندر داخل ہو کر ان نوجوان مسلمانوں پر تشدد کیا گیا، زد و کوب کیا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹرین ابھی چنیوٹ، کیونکہ اس کے بعد جو اسٹیشن آتا ہے وہ چنیوٹ کا آتا ہے پہلا اسٹیشن، ٹرین چنیوٹ ابھی نہیں پہنچی تھی، یہ خبر کسی طریقے سے چنیوٹ پہنچ گئی۔ واللہ عالم کیا ذرائع تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچانی تھی، پہنچ گئی۔ مجلس احرار اسلام کے نوجوان جو ساتھی تھے وہاں پر،
اور مجلس ارار اسلام کی جو ذیلی تنظیم تھی تحریک طلباء اسلام، اس کے غالباً وہ صدر تھے اس وقت جناب ملک رب نواز ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے سب سے پہلے اسٹیشن پر پہنچ کر وہاں پر جو یہ زخمی طلباء تھے ان کو وصول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، انہوں نے تقریر کی، ایک فضا قائم ہوئی، وہاں پر مقامی علماء اکٹھے ہوئے، تحریک کی شکل بن گئی، لوگ گھروں سے نکل آئے، ہلا گلا، یعنی کہ فضا ایک بن گئی چلیوٹ کے اندر، ایک ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ان طلباء کو، زخمی طلباء کو جو ہے، یہ اب ایک طویل قصہ ہے کہ ان طلباء کی جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ جمع کروانی تھی، کس نے جمع نہیں کروانے دی، وہ کون لوگ تھے، یہ بھی ایک طویل قصہ ہے جی۔ تو یہ وقت نہیں اس کو بیان کرنے کا، لیکن یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ کبھی یہ سوال بھی ذہن میں رکھ کر تحقیق کریں کہ آخر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے مقدمہ جو ہے وہ نہیں بننے دیا اور ان زخمی طلباء کی میڈیکل رپورٹ جو ہے جمع نہیں کروانے دی۔ ٹرین ملتان پہنچتی ہے واپس، ملتان کے اندر اس وقت ابن امیر شریعت سید عطاء المؤمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی نے ملتان کی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملتان اسٹیشن پر ان زخمیوں کا استقبال کیا، اور یہاں پر بھی ایک تحریک کی شکل جو ہے پیدا ہوئی، یہاں کے جو دیگر تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ مل کر ایک تحریک کی فضا پیدا کی گئی، بات چل نکلی۔ محسن احرار ابن امیر سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں میں وہ گجرات ہوا کرتے تھے، اور گجرات کے علاقے میں وہ مستقل وہاں پر ان کا جمعہ وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ گجرات شہر میں ایک مسجد تھی، اور اس کے علاوہ گرد و نواح میں جماعتی سرگرمیاں ان کی چلا کرتی تھی، انہوں نے وہاں پر اپنی جگہ پر کام شروع کر دیا۔ تو جہاں جہاں ممکن تھا مجلس احرار اسلام نے ماضی کی تمام تر تقسیموں، تمام تر پابندیوں کے بعد جو شیرازہ ان کے پاس بچا کچا موجود تھا اس کو لے کر تمام تر توانائیاں اس تحریک کے اندر جھونک دی، صرف کر دی۔ پھر کہیں جا کر یہ معاملہ اسمبلی کے اندر پہنچا ہے جب عوام کے اندر یہ ساری صورتحال پیدا کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسمبلی کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں پھر ظاہری بات ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اب کیسے مطلب ممکن ہے کہ باطل جو ہے حق کے سامنے دلیل کی قوت سے کھڑا ہو سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی دلیل کی بنیاد پر کبھی کفار جو ہے وہ غالب نہیں آئے۔ پہلے روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی اور استدلال کی دنیا کے اندر نبی کریم کو فتح مند رکھا ہے، اور مسلمان ہمیشہ علم کے میدان میں اور دلیل کے میدان میں کفر پر غالب رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، تو اس کے اندر مجلس ارار اسلام کے الحمدللہ قربانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین حصہ آتا ہے تاریخ کا، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 1934 کے اندر قادیان کے اندر احرار نے جہاں تبلیغ کانفرنس منعقد کی، وہیں مسجد بھی، مدرسہ بھی، اور ساتھ ہی رفاع عامہ کے کام بھی کیے قادیان کے اندر۔ تو اپنے اکابر کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مجلس ارار اسلام کے اکابر نے یہ طے کیا کہ پاکستان، قادیان پاکستان، پنجاب، ربوہ کے اندر مرکز قائم کیا جائے، اور 1975 کے اندر غالباً جگہ خریدی تھی، 75 میں خریدی تھی جگہ جو ہے، جگہ جو ہے 1975 میں محسن احرار سید محسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں جگہ خریدی تھی، اور مسجد کا قیام جو ہے وہ 1976 میں ہوا۔ 1976 کے اندر وہ پھر ایک طویل داستان ہے کہ کس طرح اس شہر میں داخل ہوئے، اور فاتح ربوہ صحیح معنی میں اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ ابنائے امیر شریعت ہے، کہ جنہوں نے اس مشکل ترین دور میں نے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، کہتے تھے کئی کلومیٹر مجھے پیدل چلنا پڑا، ساتھی کچھ جو ساتھ تھے ان کو میں کہتا رہا کہ بھی فجر کے وقت منہ اندھیرا ہے، یہاں نکل جاتے ہیں، کیونکہ رات کے قریب جو ہے کہتے ہیں ہم وہاں دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے، لیکن
جس وقت دن چڑھ گیا ساتھیوں کی سستی کی وجہ سے ہمیں پھر رستہ نہ ملا، کئی کلومیٹر پیدل چلتے رہے. کہتے تھے میری جوتی پھٹ گئی تھی، میرے پاؤں کا گوشت بھی پھٹ گیا تھا پیدل چل چل کے، کہ کہیں سے مجھے رستہ ملے داخل ہونے کا. نہ پہنچ سکے. حضرت پیر جی سید عطا المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ ام مکرم، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض رکھا ہے کہ پہلے روز سے اس مرکز کی بنیادوں میں ان کی سب سے زیادہ محنت، انہوں نے اس کی تعمیر کے اندر اپنا خون اور پسینہ صحیح معنی میں بہایا اور صرف کیا ہے کہ پہلے روز سے اس مرکز کی آبیاری اور اس کی دیکھ بھال میں وہاں رہے، اور مشکل ترین حالات میں، خوفناک ترین حالات میں. یعنی آپ تصور کیجئے نا کہ جو لوگ قادیان کے اندر وہاں پر مسلمانوں کا مرکز قائم ہونے پر سکون سے نہیں بیٹھے، حملے کرواتے رہے، زخمی کیا، لوگوں کو قتل کروایا، اور اتنے دیدہ دلیر ہیں کہ چھ دلا ورس دزدے کے بکف چراغ دارت کہ نام لکھ لکھ کر لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں. اخباروں میں نام دیکھ رہے ہیں فلاں کے قتل موت کا وقت آ گیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا. یہ یہاں کیسے سکون سے بیٹھ سکتے تھے؟ جی لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. کئی بار وہاں پر ان کے دانت کھٹے ہوئے، ناکام حملے انہوں نے کیے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. وہاں جماعت کا مرکز قائم ہوا. 1976 کے اندر بیان جو ہے پہلا غالباً مولانا غلام محمد ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جو میزبان علماء تھے ان میں سے وہ پہنچے، اور جانشین امیر شیخ سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے، وہ وہاں پہنچ گئے. پیر جی وہاں پہلے سے موجود تھے، اور سید المحسن بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ وہاں پہنچے. نماز جمعہ انہوں نے پڑھائی، بیان مولانا غلام محمد ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مقدمہ بن گیا، جیل چلے گئے. اور اس کے علاوہ بھی بہت طویل کہانی ہے کہ وہ وہاں پر جو ساتھی گئے، کون کون کہاں سے گیا، کیا کچھ ان کو برداشت کرنا پڑا، کیا کیا صحبتیں برداشت کرنی پڑی. پورے ملک سے احرار رضاکار جو اس موقع پر اکٹھے ہوئے تھے، اور کئیوں کو گرفتار کیا گیا، کئیوں کو مارا پیٹا گیا، رستے کے اندر ان کا ساز و سامان چھین لیا گیا، بے آسرا بے ساز و سامان کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا بیابان میں کہ جاؤ جہاں جانا. وہی طریقہ جو پہلے تھا وہی اختیار کیا گیا. سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ مرکز وہاں قائم ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال ہم وہاں پر اس کے دیدار کے لیے اور اس کو آباد کرنے کے لیے اور اس کی ترقی کی دعا کرنے کے لیے، اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو وہاں پر غالباً 1900 اگر میں بھولتا نہیں ہوں، مولانا موجود ہیں، مولانا اکبر صاحب بھی یہ اصلاح فرما دیں گے کہ غالباً 1976 میں قائم ہوا تھا، اور 78 کے اندر پہلا جلوس جو ہے وہ نکالا گیا تھا. ایسے ہی 78 کے اندر پہلا جلوس نکالا گیا تھا، اور چند لوگ تھے جنہوں نے اس وقت میری تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 میں ہوگی یا سینکڑوں میں ہوگی، زیادہ سے زیادہ غالباً، اللہ آپ کا بھلا کرے. 20 میں بھی نہیں، 12-13 افراد، وہ 13 ہی ہیں. اچھا جی، ان حضرات نے وہاں پر جلوس نکالا، یعنی اپنے جذبات کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو احرار کے حوالے سے نا ایک چیز یاد رکھے، مجلس احرار اسلام کا مزاج صوفیانہ نہیں ہے. صوفیانہ رنگ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن میں اس جماعت کے مزاج کی بات کر رہا ہوں، جس جماعت کے اندر جماعت مرزا جیسا آدمی، خواجہ عبدالرحیم عاجز جیسا آدمی ہے جی، اور شورش کاشمیری جیسا آدمی، یہ چلتے رہے ہیں ساتھ. یہاں پر تو یہ وہ لوگ ہیں جو شیخ حسام مودی ماسد انصاری کی قیادت میں چلتے رہے، جو سکندر مرزا کو جواب دیا تھا جی. جب سکندر مرزا نے وہ کہا کہ بھی احرار کے ماسد تاج انصاری صاحب اور شیخ حسام الدین صاحب ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، مذاکرات تھے کسی موقع پر، تو جب وہاں پر پہنچے تو سکندر مرزا اپنی اکڑ فو میں تھا کہ میں وزیر ہوں، میں یوں ہوں، میں یہ ہوں، میں یہاں ہوں. تو اس نے اپنی اسی اکڑ کے اندر نا کہہ دیا کہ احرار تو غدار ہیں، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، یوں کیا یہاں کیا. تو ماسد تاج الدین انصاری صاحب جو تھے یہ کچھ تھوڑے سے مطلب معاملہ فہم قسم کے اور نرم خو آدمی تھے. شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کا لقب بھی جو تھا زیغم احرار تھا. اور زیغم آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟
شعر کو کہتے ہیں، اور شعر کی بھی ایک خاص کیفیت ہے، یعنی عربی جو اسماء ہے اس کے اندر شعر کی ایک خاص کیفیت ہے جب وہ حملہ آور ہوتا ہے جی. تو یہ زیغم احرار، یہ دشمن سے احرار جو ہے نا، یہ کسی بھی موقع پر دبنے والے نہیں تھے. تو وہاں ابھی ماسٹر صاحب سوچ رہے تھے، شیخ صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے متعلق تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ احرار غدار تھے یا نہیں، تمہارا تو فیصلہ ہو چکا، تم غدار ابن غدار ابن غدار ابن غدار. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سکندر مرزا کا جی. اپنے دور اب یہ سمجھ لیں کہ وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں. تو وہاں پر یہ بات کہنا ہی بڑی ضرورت کا کام تھا، اور سر پھرے لوگ تھے، پرواہ نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو کام لیا ہے دراصل وہ عامت الناس کے اندر جو رائے عامہ تھی نا اس کو ہموار کرنے کا. یہ آپ کانفرنس سے دیکھتے ہیں، وہاں قادیان کانفرنس کے اندر بڑے عجیب و غریب نعرے لگتے تھے. میں یہی رضا حال میں پروگرام میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو بعض لوگ جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض اس کے متعلق جو الٹے سیدھے نام جو ہے نا، تو اس کو ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ میں نے کہا جی شرافت کا تقاضا تو یہی کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ پر نا کسی کو بات سمجھانے کے لیے اس کے لب و لہجے کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ بازار میں جاتے ہیں نا تو بازار کے اندر اب وہ جہاں پر صبح سے لے کر شام تک گالی کے سوا بات نہیں ہوتی تو وہ بھی تو مسلمان ہے نا. اور یہ اس مسلمان کو بات آپ کیسے سمجھائیں گے کہ بڑے میاں بھائی بات سننا ذرا، چل مولوی کام کر اپنا، اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی تھوڑا وہ لہجہ اختیار کرنا پڑے گا. تو یہ مطلب یہ عام وہاں پر جو ہے نعرے بھی تھے، اور وہاں پر جو ہے یہ شعر پڑھے جاتے تھے کہ مرزا قادیاں والے تری کانڈو تے دیوا والے جی، مرزا مویا ٹٹی خانے ہیں جی، یہ اس طرح کے نعرے. اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی. اس سے کیا ہے؟ دیکھیے آپ ہنس تو رہے ہیں، لیکن اس سے کیا ہے؟ عامت الناس کے اندر مرزے کے تشخص کو مجروح کرنا مقصود تھا تاکہ لوگ اس کے متعلق کوئی عزت والا تاثر دل میں نہ رکھیں. یعنی ایک ایسے ماحول کے اندر یہ کام کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اب کس آدمی تک آپ اس کی حقیقت پہنچائیں گے؟ جو آپ کی کانفرنس میں آ گیا وہ تو آ گیا، لیکن بچے کی زبان پر یہ نعرے جاری کروا دیے، بچے کی زبان. ان نعروں سے کیا ہوا؟ ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی، اور اس نفرت کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ ان سے دور ہو گئے. جن کو ان کی حقیقت پتہ چلتا تھا وہ ان سے کنارہ کش ہو جاتا تھا. کیوں؟ جب قربت ہے، غربت بھی ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ جاہل بھی ہے، ایمانی اعتبار سے کمزور بھی ہے، تو جب وہ اپنے ایمان کے ڈاکوں کے قریب ہوگا تو زیادہ امکان ہے اس کے ایمان پر ڈاکہ پڑنے کا. تو یہ مجلس ادارہ اسلام کا جو مقصد رہا تھا اس ساری محنت کا، وہ دراصل یہ تھا کہ عوام کے اندر یہ اتنی نفرت پیدا کر دی جائے ان کے خلاف کہ لوگ ان سے متنفر ہو کے ان کے قریب ہی نہ، ان کی بات ہی نہ سنیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں تھا کہ علمی میدان میں اور دلیل کی دنیا میں کام نہیں ہو رہا تھا. مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لال حسین اختر، یہ مولانا لال حسین اختر ہی تھے نا جی جو مسلمان ہوئے تھے. اور عجیب یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تیاری پر مرزائی کی جو ان کی انجمن تھی انہوں نے اس دور میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا. کئی زبانوں کے ماہر تھے، مرزائی تھے. مرزائی مطلب کہ ان کے نمائندہ تھے، مربی کہہ لیں یا عالم کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی کرن پیدا کر دی، مسلمان ہو گئے، مجلس اسلام کے پلیٹ فارم پر آ گئے. تو انہوں نے خالصتاً علمی میدان میں کام کیا. مولانا محمد حیات صاحب مناظر تھے، زبردست علمی میدان میں کام کیا. خود مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ مولانا کی گفتگو علمی اتنی شاندار ہوتی تھی کہ امیر شریف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی جو بات ہونا چاہیے تھی وہ ہو گئی ہے، مولانا محمد علی گفتگو کے بعد مزید کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر دونوں پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ایک اپنے سے چھوٹے کو اعتماد دینا، اس کی شخصیت میں وزن پیدا کرنا، اور دوسرا ان کی گفتگو اور ان کے دلائل کو کافی سمجھتے ہوئے مزید بات کو آگے نہ بڑھانا. بالکل یہ نہیں تھا کہ یہ ایک تاثیر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے آج کل وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی وہ تحریک لبیک والے حضرات کا فضا پیدا ہوئی تو
تو اب جو حضرات اس تحریکی مزاج پر نقد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہ پھر تاریخ کی طرف جاتے ہیں، اور جب تاریخ میں جاتے ہیں تو تحریکی مزاج مجلس ارادہ اسلام کا تھا. پھر وہ حالات میں بھی تنقید کرتے ہیں کہ یہ مزاج اس وقت تھا. پھر غازی الدین شہید کی بات آتی ہے جس نے امیر شریعت کی گفتگو سن کر راجپال کو واصل جہنم کیا. تو یہ مطلب ایک تاثر پیدا کرنے کے لیے صرف یہی کام کرتے رہے. یہی کام نہیں میرے بھائی، اور اگر یہ کام بھی ہو تو یہ کون سا غلط کام ہے؟ اگر صرف یہی کام بھی ہو کہ دین کے دشمنوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور ان کی نفرت کو پیدا کرنا، تو یہ کہاں غلط ہے؟ یہ ایک جملہ آج کل استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں. اچھا، اس جملے کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. میں مذاق سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. بھائی کفر کا اپنا کوئی وجود ہے؟ کہاں ہے وہ دکھاؤ. کفر تو انکار کرنے والے کے وجود کے اندر ہے نا. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھا تو قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس. بیٹیاں ام حبیبہ رملہ بیٹی کے گھر آتے ہیں. بیٹی کون ہے؟ نبی کی زوجہ ہے. بستر نبی بچھا ہوا ہے، ابو سفیان بیٹھنے لگتے ہیں، بیٹی روک دیتی ہے. بستر لپیٹ دیا کہ نبی کا بستر ہے، اس پر نجس وجود نہیں رکھنے دوں گی. اب یہ کیا ہے جی؟ یعنی اسلام کا وہ تاثر آج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب اس تاثر کو آپ دیکھیں گے اور مجلس ارادہ اسلام کی ساری جد و جہد کو اس تاثر کے تناظر میں پرکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ سب کچھ پھر وہی نظر آئے گا جو ہمارے سر منڈے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ شدت پسند تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، یہ لوگوں میں نفرتی پیدا کرتے رہے، نفرتی بانٹتے، لوگوں کو کافر ہی بناتے رہے. یہ لوگوں کو جو ہے نا جذبات کو ابھار کر ان سے غلط کام لیتے رہے. پھر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یاد رکھیے دین کے اندر کفر جو ہے مجسم اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا، کافر ہے. وہ کفر چھوڑ دے، اسلام قبول کر لے، ہمارا بھائی بن گیا. لیکن جب تک وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، تو اس کے عمل کے ساتھ نفرت کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یہی تو دین کا مقصود ہے. اشداء علی الکفار کا اور مطلب کیا ہے؟ اگر ان کے ساتھ پینگے بڑھانی ہے، گرانے بڑھانے ہیں تو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ کہتا ہے تعلقات مت قائم کرو. سماجی رابطہ اور چیز ہے. آپ کے ساتھ اگر ہمسائے میں کافر رہتا ہے، مرزائی بھی ہو، تبرعی بھی ہو، اس طرح کوئی شریف کافر بھی ہو، اس کے ساتھ رابطہ تعلق لین دین معاملات وہ اور چیز ہے. لیکن اس کے اندر بھی آپ کو حدود کا خیال کرنا پڑے گا. مر گیا کوئی تو وہاں جا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جنازے میں شریک نہیں ہوں گے اگر کوئی ایسا مر گیا اور جنازہ اگر ان کے ہاں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ نفرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مخالفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سا ہمیں وہ اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایسے الفاظ سنتے، ایسی باتیں سنتے، یہ سارا جو ہے نا جی، یہ وہ اسلام پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو امریکہ کو مطلوب ہے، جو برطانیہ کو مطلوب ہے، جو یورپ کو مطلوب ہے. اور مجلس ارادہ اسلام نے اسی کی تو مخالفت کی. یہی اسلام لے کر تو مرزا غلام قادیانی آیا تھا کہ انگریز کی حکومت جو ہے بڑی عالیشان حکومت ہے، بڑی رحم دل حکومت ہے، لہٰذا اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے. آج یہی کام ہے کہ امریکہ، برطانیہ، سارے دنیا کفر جو ہے ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے. وہ ڈاٹے صحیح کیا کروں بات. اب اگر وہ طاقتور ہیں، وہ اگر ہم پر اپنے قانون پابندی کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہ کہہ کر قبول کر لیں کہ جی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ہمیں گزارا کرنا ہے، قبول کر لیا جائے. تو شعور بیدار کرنا. الحمدللہ مجلس ارادہ اسلام نے پہلے روز سے لے کر آج تک اسی شعور کی بیداری کی مہم کو جاری رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس اور کوئی وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے. ہمارے پاس یہی طاقت ہے، تبلیغ کی، ابلاغ کی. قلم ہے، زبان ہے، بیان ہے، اسی کے ذریعے بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میدان کے اندر الحمدللہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر میں سے کسی ایک فرد نے بھی ڈنڈی مارنا تو کہ ڈنڈی مارنے کا سوچا بھی نہیں ہے. ہر ایک نے اپنی تمام تر توانائیاں پوری نیک نیتی کے ساتھ وقف اور صرف کی. سب نے، تمام کے تمام نے.
تو یہ جو مرزا کی جو ذریت ہے، مرزا کے جو سارے معاملات ہیں، مرزا غلام قادیانی کی جو محنت ہے، اس کا مقصود جو تھا، اگر آج ہم یہ قبول کر لیں، مثال کے طور پر یہ ہمارے یہاں پر وہ آج کل ان کی آپس میں کافی چل رہی ہے، وہ کل تک جو ہے ایک دوسرے کو جھک جھک کر ملا کرتے تھے، ایک جیلم کے حضرت ہیں اور دوسرے اپنی بدی آج کل امریکہ میں ہیں یا ملیشیا میں ہیں، وہ کہتا ہے اس کو میں نے متعارف کروایا، وہ کہتا ہے وہ تو کل کا بچہ ہے۔ یہ تاثر جو ہے پاکستان کے عوام کے اندر، پاکستان کے اردو سمجھنے والے عوام مسلمان کے اندر سب سے زیادہ انہی دو پلیٹ فارم سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر، یہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی حالت ہے، اسلام اس حالت کے بدلنے کی کوئی خواہش پیدا نہیں کرتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر افغانستان میں اگر انگریز کے نظام کے تحت عورتوں کی ٹیم بنائی گئی تو طالبان کی حکومت قائم ہوئی، انہوں نے آ کر اس ٹیم کو ختم کیا، تو تکلیف سب سے پہلے کس کو ہوئی؟ ہے جی نہیں، ان کو تو ہونی تھی، لیکن یہاں پر کس کو ہوئی؟ المورد، وہ حضرت کے داماد ہیں، وہ خاص طور پر پاکستان تشریف لائے اور یہاں پر آ کر دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں باقاعدہ بیٹھ کر اس موضوع پر اظہار خیال کیا اور دلائل دیے کہ عورتوں کی ٹیم ہونی چاہیے، اس کے اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب پھر مانیں اس اسلام کو، اگر اس کو مانتے ہیں، دعویٰ ان کا نبوت کا نہیں ہے، لیکن اسلام کا جو رخ یہ پیش کر رہے ہیں، پھر ان کی تبلیغ، ان کی بات اور مرزائیوں کی بات میں فرق نہ ہو، صرف دعوے کی کمی رہ گئی ہے، کام تو ایک ہی ہے۔ تو جہاں ہمیں ان لوگوں سے اور ان کی تمام تر توانائیاں جو ہیں ہم نے ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، سازشوں میں ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ یوں سمجھ لیں، میں مطلب اس کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم خوشگمانی کرتے ہیں کہ چلے جی یہ نیک نیتی کی بنیاد پر جو ہے سوچتے سوچتے ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع ملے تو ہدایت بھی شاید مل جائے، شاید اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے، لیکن گمراہ ہو گئے، غلط فہمی کی بنیاد پر ادھر چلے گئے۔ ان کی اپنی مطلب ہے کہ انٹینشن یہ خاص طور پر کوئی اس حوالے سے ان کی محنت نہیں تھی کہ بھی ہم نے جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، ان کے ذہن میں دین کا تصور ہی یہی تھا، انہوں نے اس کی کوشش کی، لیکن مرزا غلام قادیانی کی جو محنت ہے وہ ساری کی ساری خاص طور پر ایک مقصد کے لیے، ایک ہی نقطے پر کہ مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے، مسلمانوں میں دین کی وہ تشریح پیدا کر دی جائے جس میں کفر کی مخالفت کا رویہ ترک کرنا۔ اور مجلس احرار اسلام نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں نعرے میں، جہاں ان کے دعوے میں ان کا انکار کیا ہے، وہاں ان کے رویے اور طرز عمل کا، اپنے رویے اور طرز عمل سے انکار کر کے بتایا ہے کہ اگر تم کفر کے ساتھ مفاہمت کا کہتے ہو تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور مخالفت کر کے بتایا ہے۔ اور عوام کے اندر یہی جو محنت ہے، یہی جو تبلیغ اور ترویج ہے، یہ مجلس احرار اسلام کا ایک کارہائے نمایاں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی چل رہا ہے جی، یہ شہدائے ختم العنوان پر جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، ابھی مارچ کے مہینے میں ہوئی ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں، مارچ اب آیا ہے، ملتان میں پہلے ہو گئی، ملتان میں ذرا پہلے ہو جاتی ہیں جی، تو موسم ذرا پہلے آ گیا تھا مارچ والا، ملتان والے ساتھی نے کہا کہ پہلے ہی کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ملک میں جو ساتھی کر رہے ہیں ان کی بھی قبول فرمائیں۔ تو یہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ ان شہداء کو یاد کرنے کے لیے، مجلس احرار اسلام میں قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے، مجلس احرار اسلام میں کردار کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو دہرانے کے لیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے۔ یہ بھی ختم نبوت کے عنوان پر مرزائیوں کے تعاقب کا ایک سلسلہ ہے۔ اسی طرح جو کورس ہوتے ہیں جی، الحمدللہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے جی خط و کتابت کورس؟ ماشاء اللہ 13 سال سے الحمدللہ ختم نبوت خط و کتابت کورس کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ ایک شعبہ ہے، ایک سلسلہ ہے کہ اس میں لوگ گھر بیٹھے ہوئے، اس میں خواتین بھی ہیں، کم عمر بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے خاطر خواہ معلومات اور علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اس طرح یہ جس کورس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، یہ کتنے سے چل رہا ہے جی؟ 2006، 16 سال ہو گئے تقریباً، 16واں یعنی یہ پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ملتان میں ابتدا میں ہوتے تھے،
پھر لاہور منتقل ہو گیا. الحمدللہ یہ ملتان میں کافی عرصے کے بعد دوبارہ منعقد ہو رہا ہے. یہ بھی ایک سلسلہ ہے, یہ بھی مرزائیت کے تعاقب کا ہی ایک سلسلہ ہے. اسی طرح اور بھی جو سلسلہ ہے دعوت کا چل رہا ہے, شعبہ دعوت ہے, ہاں جی, دعوت و تبلیغ, اس کے ذریعے جو مرزائی ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے. کئی کل مسلمان ہو چکے ہیں, کئیوں پر محنت چل رہی ہے. تو ہر شعبے کے اندر مجلس احرار اسلام الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتری پیدا کرتی جا رہی ہے, اور زیادہ شعبوں میں یہ کام ہو رہا ہے. یعنی اپنے جدید وسائل اور ذرائع کے اندر بھی مطلب فیس بک پر, سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ کے ذریعے سے, ٹویٹر پر, یوٹیوب پر, جہاں جہاں مواد پہنچایا جا سکتا ہے الحمدللہ جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہو رہا ہے, چل رہا ہے. آپ حضرات سے الحمدللہ اس حوالے سے جو پیغام آپ تک پہنچا ہے, یہ نشر و اشاعت کے شعبے کی محنت ہے کہ آپ تک پیغام پہنچا, آپ تشریف لے آئے. تو یہ بھی ایک شعبہ ہے جو مرزائیت کے تعاقب میں کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کام ہو رہا ہے, اور یہ جاری رہے گا, ثم انشاءاللہ جاری رہے گا. درمیان میں ایک طویل دور ہے جس کا میں زیادہ ذکر نہیں کر سکا, لیکن الحمدللہ وہ جو ہمارا 76 کے بعد کا جو دور ہے سارا, وہ اسی قسم کی کارکردگیوں اور سرگرمیوں میں رہا ہے. اس کے اندر کچھ واقعات آتے ہیں جس کا اجمالی ذکر ہو سکتا تھا, لیکن میں وقت کی کمی کے پیش نظر چھوڑتا ہوں اور اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں. اذان کا وقت ہو چکا ہے, 8:15 نماز ہے. تو بس میرا جو موضوع تھا اس کے حوالے سے میری معروضات تو یہی تھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی دیر جو مجھے برداشت کیا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اللہ ہمیں اس حوالے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت کے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کار خیر میں آپ حضرات جماعت کے جتنے بھی شعبے آئندہ قائم ہو رہے ہیں یا قائم ہو چکے ہیں اس میں شامل ہو کر اپنا حصہ بقدر جسہ شامل کریں گے. یہ دعوت بھی آپ کو ہو گئی. یہ میرے کسی بھائی نے سوال لکھ کر بھیجا ہے کہ مجلس احرار اسلام کی جو وردی ہے, غلطی سے میں بھی آج پہن کر آ گیا تو اس لیے سوال مجھے ہی جڑ دیا گیا ہے کہ یہ سرخ وردی کیوں پہنتے ہیں, جبکہ اچھا یہ بھی ساتھ ہے کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ سے منع فرمایا ہے. اس کی وضاحت فرما دیں گے میرے بھائی. یہ سوال کا جو حصہ آپ نے شامل کیا ہے کہ اس رنگ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے, آپ وہ منع کرنے والی بات لے آئیں پھر آگے بات کریں گے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.